امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کی بے مثال سفارتکاری بارآور۔ اسلام آباد امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کا میزبان بنے گا۔ مذاکرات کے لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی میں تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کا امن کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور۔ باخبر ذرائع کے مطابق امریکی وفد کی بھی کل اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک موقف۔ روایتی جنگ سے ہی ایران کی طاقت ختم کرنے کا دعویٰ۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی تمام ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کا حکم۔ آبنائے ہرمز میں کارروائیاں 3 گنا بڑھانے کی ہدایت۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان۔ ایران میں کوئی بنیاد پرست یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پشکیان کا پیغام سیاسی تقسیم کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا جارحانہ مجرم کو اس کے اعمال پر پشیمان کریں گے۔ ایرانی قوم اور حکومت آہنی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں۔ پوپ لیو کا جنگ کے خاتمے اور امن مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں بے قصور شہریوں کی شہادت کا اعتراف۔ اسرائیلی حملوں میں شہید لبنان کے ایک مسلمان بچے کا بھی تذکرہ۔ کہا میرے پاس تصویر ہے جس میں بچے نے ویلکم پوپ لیو کا پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا۔ ضلع خیبر میں کامیاب کارروائی پر صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ 10 سالہ بچے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ قوم کی حمایت سے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے یو اے ای کو 3 ارب 45 کروڑ ڈالرز ڈپازٹ واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز 1 ارب ڈالر کی رقم واپس کی گئی۔ گزشتہ ہفتے 2.45 ارب ڈالر واپس کر دیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی مندی کا رجحان۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,68,000 کی سطح کھو بیٹھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1% اضافے سے $95 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ سلامتی کونسل سندھ طاس معاہدہ عالمی ذمہ داری کے تحت مکمل بحال کرائے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ واضح کر دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی، دہشت گردی اور کشمیر پر 2 ٹوک موقف۔ 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں سے تاریخی خطاب۔ واضح کر دیا کہ بھارت تمام تر وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہ دے سکا۔ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کشمیر ہماری شہ رگ تھی، ہماری شہ رگ ہے۔
پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا دو ٹوک موقف۔ بھارتی اقدامات غیر منصفانہ، یک طرفہ، قانونی جواز سے عاری قرار کہا۔ قرارداد پاکستان میں قائد اعظم کے خدشات درست ثابت ہو گئے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادی کی اصولی اور مستقل حمایت کا اعادہ۔ دشمن کو ملکی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنانے کا واضح پیغام۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت تنہائی کا شکار ہوا۔ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ کہا، پاکستان کا نام ہی پاک ہے، 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ میں بھی سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش پر بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارتی بلا جواز یک طرفہ اقدامات کا جواب۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا نقصان۔ بھارتی پروازوں کو اضافی وقت درکار، یومیہ اخراجات میں لاکھوں ڈالرز اضافہ۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع سے بھارتی ایئر لائنز کو کئی ممالک کے روٹ ختم کرنا پڑیں گے۔ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے بھارتی وزیر دفاع کی آبدوز پر ٹانگیں کھاب گئیں۔ جرمنی میں آبدوز پر ہوش کھو بیٹھے، لڑکھڑا کر اندر جا گرے۔ میزبانوں کو بار بار کھینچ کر انہیں باہر نکالنا پڑا۔ گل پلازا کی بلڈنگ وہی بنے گی جہاں پہلے تھی، اس میں ایک دکان بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گل پلازا متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا، جاں بحق ہونے والے 72 افراد کی لواحقین میں 1 کروڑ روپے تقسیم کر دیے گئے۔ 4 سے 5 افراد کے لواحقین ابھی تک نہیں مل سکے۔ پنجاب میں لائیو اسٹاک کارڈز کی لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا، زراعت کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسانوں کو 22,000 ٹریکٹرز قرآن اندازی کے ذریعے فراہم کر دیے۔ اس موقع کے تدارک کے لیے 6,000 سپر سیڈرز کی تقسیم۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ میٹرک امتحانات میں انتظامیہ کے دعوے درے کے دھرے رہ گئے۔ 9ویں جماعت کا اردو کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل آؤٹ۔ اردو کا پرچہ آدھے گھنٹے قبل سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور آندھی متوقع۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں 5 مئی تک شدید گرمی کا الرٹ جاری۔ سعودی عرب میں فلپائنی جڑواں بچوں کا کامیاب آپریشن۔ ریاض کے کنگ عبداللہ اسپیشلائزڈ چلڈرن اسپتال میں 5 مراحل پر مشتمل 18 گھنٹے کا طویل آپریشن۔ 30 ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے سر جڑے بچوں کو الگ کر دیا۔ والدہ کا کنگ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ کا برطانیہ کا امریکی ٹینک کمپنیوں پر عائد ٹیکس ختم نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر واضح کر دیا کہ اگر ٹیکس کو ختم نہیں کیا تو جوابی ٹیرف کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران پر ورلڈ کپ میں شرکت پر پابندی نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا، کہا اگر ایران شرکت نہیں کرتا تو اس کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ورلڈ کپ میں ایران کی شرکت کا مسئلہ اس کے کھلاڑی نہیں بلکہ وہ کچھ افراد ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔